34 نمبر آیا 34۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو واجب کر دیا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے عمل کو عبادت بنا دیا، قربانی کے عمل کو بولیے عبادت بنا دیا۔ دوسری آیت وَالْحَقِّ، نماز اس رب کے لیے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نماز کے بعد فرمایا کہ تم اس رب کے نام کی قربانی بھی کرو۔ کیا بولتے جائیں؟ کیا قربانی بھی کرو۔ تیسری آیہ کریمہ وہ بھی سورہ الحج آیہ نمبر 37، اللہ پاک پھر ارشاد فرماتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ آیہ کریمہ ہے جو میں ابھی تلاوت کر رہا ہوں، جو قربانی تو کرتے ہیں لیکن فقط دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے تمہیں مال دیا، اللہ نے تمہیں اتنی فراوانی دی ہے تمہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، ہاں اگر پہنچتا ہے تو فقط تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر پہنچتا ہے تو وہ فقط تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں فراوانی دی ہے، قربانی کا جانور لے، لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے دکھاوا اور روڈوں پہ لے کر پھرتے رہے، اور اس بندے کو بھی دکھائیں کہ جس کے پاس استطاعت نہیں تھی اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کاش آج میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی قربانی کرتا۔ اسلام احیا کا نام ہے، اسلام شرم و حیا کا نام ہے۔ آیہ نمبر 37 سورہ الحج میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، ہاں اگر پہنچتا ہے تو میری بارگاہ میں وہ فقط تمہاری قربانیوں کا تقویٰ، کہ تم کتنے تقوی کے ساتھ، کتنا صدق دل کے ساتھ میری بارگاہ میں تم قربانی کر رہے ہو۔ میری باتیں سن رہے ہیں نا؟ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف، میری طرف توجہ رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث مبارکہ یہ میں مشکات شریف سے پیش کر رہا ہوں، چونکہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ جانی ہے اور پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ صحیح مشکات اور صفحہ نمبر 128، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عید الاضحیٰ کا دن ہو، بڑی عبادتیں کریں، بڑے سجدے کریں، بڑے رکوع و سجود کریں، بڑی خیرات کریں، بڑے صدقے کریں آپ، لیکن عید قرباں کے یہ جو 3 دن ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ فقط قربانی ہے۔ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اب اسی حدیث کا اگلا حصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ جانور جو تم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، وہ اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ اور پھر اس حدیث کا اگلا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ قربانی والے دن جب جانور کی قربانی کرتے ہیں، جب اس کو ذبح کرتے ہیں، فرمایا اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو۔ یہ ایک حدیث تھی۔ دوسری حدیث سماعت کیجئے گا، یہ ابھی فضائل ہیں، پھر مسائل کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ جو قربانیاں کرتے ہیں ہم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟
ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے، یہ کب سے ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، ان حقیقت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد یعنی تمہارے جد امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تو ٹھیک ہے مان لیا، اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ یہ ہے، یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس کے ہر بال کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں، بے شک وہ دمبا ہے، وہ بھیڑ ہے، وہ بکرا ہے، وہ گائے ہے، وہ کٹا ہے، وہ اونٹ ہے، جو جانور قربانی کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں، فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں نے صحیح بخاری سے پیش کی ہے، اور اگلی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری جلد نمبر 2 پیج نمبر 833 میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ تیسری حدیث ہے، سیکنڈ لاسٹ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے مدینہ طیبہ میں حضور 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ کتنے مینڈوں کی؟ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنے نام کی اور ایک اپنی امت کے نام کی۔ کتنا پیار ہے میرے آقا کو اپنی امت سے، ہے کوئی 1,24,000 نبی رسول پیغمبروں میں کوئی اتنا کریم کہ جب پیدائش ہو تو پھر بھی امت کو یاد رکھا ہے، جب معراج پہ گئے ہیں تو تب بھی امت کو یاد رکھا ہے، جب وقت وصال آیا تو پھر بھی امت کو یاد رکھا ہے میرے آقا نے، غاروں میں گئے تو امت کے لیے روئے ہیں، جنگوں پہ گئے تو امت کے لیے روئے ہیں۔ کاش اے مسلمان تجھے میرے آقا کی محبت کا اندازہ ہو جاتا، میرے آقا نے تجھ سے کتنا پیار کیا، کاش تجھے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا۔ آج ہے کوئی جو ایسا کرتا ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، وسعت ہو، وہ کہے کہ جناب یہ قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور یہ قربانی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کر رہا ہوں؟ کاش تمہیں میرے آقا کی محبت کا اندازہ ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، آخری حدیث مبارکہ پھر مسائل کی طرف چل رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ صحیح ترمذی سے پیش کر رہا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 10 سال آپ نے قیام فرمایا۔ کتنے سال؟ 10 سال بظاہر زندگی حضور نے 10 سال مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ حضور نے قیام فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بلا ناغہ 1 سال بھی حضور نے ناغہ نہیں کیا، ہر سال حضور 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو تھے فضائل جو میں قربانی کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا۔ اب آتے ہیں مسائل کی طرف جو انتہائی اہم ہیں، جنہیں انتہائی انہمات کے ساتھ سننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ سارے بولے۔ جس بندے میں یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو۔ کیا؟ غیر مسلم پہ تو قربانی ہے نہیں ہے، جیسے بداء الصنائع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195 میں کہا گیا لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ، چونکہ کافر عبادت و قربت کا اہل ہی نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو لہذا اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر غیر مسلم کہتا ہے جناب میں قربانی کر رہا ہوں تو وہ کر لے، وہ کسی گوشت تقسیم کر رہا ہے تو وہ اس کے مذہب کے مطابق ہے، اکارڈنگ ٹو شریعہ مسلم لا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، چونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ کیا؟ بندہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ بندہ مقیم ہو، بندہ مسافر نہ ہو۔ اب مسافر سے مراد، آپ نے یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، بس میں مختصر اشارہ دے رہا ہوں۔ مسافر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں جناب عید سے 1 دن پہلے اسلام آباد چلا گیا
یا گلگت بلتستان چلا گیا، 3 دن کے لیے قیام کیا، واپس آ گیا، میں کہوں جناب مجھ پہ قربانی واجب نہیں ہے تو میں مسافر تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد اور باتیں ہیں، وہ آج کل ویسے بھی رائج نہیں ہے، آج کے زمانے میں اس کا عمل ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے کہ مقیم ہونا اس کے لیے شرط ہے، مسافر پہ قربانی نہیں ہے۔ تیسری شرط وہ آزاد ہو، کیا؟ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ یہ بھی چونکہ آج کل کانسیپٹ ہی نہیں ہے غلامی کا، پہلے ہمارے ہاں ہوا کرتا تھا کہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کو خریدا جاتا، ان سے کام کرواتے، ان کو پھر بیچ دیتے، کہ یعنی ان کو غلامی میں رکھا کرتے تھے۔ تو چونکہ آج یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے غلامی کا، ہاں ہمارے ضمیر غلامی میں ضرور ہے، یہ بھی الگ ٹاپک ہے، پھر کسی موقع پہ ڈسکس کریں گے اس کو۔ تو لہذا لأن العبد لا یملک، چونکہ وہ جو غلام ہے وہ کس چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا، وہ تو خود غلام ہے، تو لہذا غلام پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ 3 شرطیں ہو گئیں۔ چوتھی شرط کہ وہ قربانی کرنے والا بالغ ہو، کیا؟ بالغ ہو، وہ ایج آف پبرٹی کو کراس کر چکا ہو، یعنی وہ بلوغت کی عمر کو کراس کر چکا ہو، وہ بالغ ہو چکا ہو۔ نابالغ پہ قربانی واجب، بے شک اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس صاحب نصاب بھی وہ بے شک ہو، لیکن اس پر قربانی اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ 4 شرطیں ہو گئیں۔ 5ویں شرط قربانی کرنے والا عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، وہ پاگل نہ ہو، وہ مجنون نہ ہو، وہ مجذوب نہ ہو۔ بے شک اس کے پاس انہیریٹنس میں سے یا وراثت میں سے اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، اس کے نام کی بڑی پراپرٹی ہے، اس کو رینٹ آتے ہیں وہاں پہ، یا اس کے پاس یا کسی بھی طریقے سے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن وہ پاگل ہے، ٹھیک ہے، وہ عاقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتا، بے شک وہ بالغ بھی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے اس پہ قربانی واجب بولیے نہیں ہے۔ 5 شرطیں ہو گئیں۔ 6ٹھی اور سب سے اہم شرط کہ بندہ صاحب نصاب ہو، کیا؟ مسلمان ہو، مقیم ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ پھر آخری شرط کہ یہ پائی جائے تو اس پر قربانی واجب ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کیا ہے سنیے گا۔ زکوٰۃ جس پر ہم فرض کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ یہ جس کے پاس موجود ہو یا اس کے برابر جس کے پاس رقم موجود ہو، نقدی موجود ہو، پیسے موجود ہوں، روپے موجود ہو، اس کے پاس کرنسی موجود ہو۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ تھا کہ اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ اس کے یا سونا پڑا ہے، اگر سونا نہیں ہے تو چاندی پڑی ہے، چاندی نہیں ہے تو اس کے جو اقبل، اس کے برابر جو قیمت بنتی ہے، اگر اس کے پاس وہ قیمت، وہ پیسے پڑے ہیں، وہ عید کے کسے 3 دن ہے نا، عید کے پہلے دن کی فجر سے لے کر تیسرے دن کی مغرب تک کسی بھی وقت اس کے پاس اگر اتنے پیسے آ جاتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ پیسے کتنے بنیں گے اس کو بھی میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دیتا ہوں۔ آج 8 جولائی 2022 بروز جمعۃ المبارک، آج جو ہمارے پاکستان کے اندر جو چاندی کا ریٹ ہے وہ ہے 1586 روپے کا 1 تولہ، 1586 روپے کا 1 تولہ۔ اب اسے اگر ملٹی پلائی کریں 52.5 کے ساتھ، 52.5 تولہ چاندی کے ساتھ، اس کو ضرب دیں تو قیمت بنتی ہے 78,015 روپے، یعنی اسے مزید انکریز کر لیں، بڑھا لیں تو یہ 80,000 ہو جائے گی۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ یعنی جس کے پاس 80,000 روپیہ الگ موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ سن لیجئے گا۔ وہ کیا؟ فار ایگزامپل میرے پاس پیسے پڑے ہیں 80,000 یا اس سے زائد پیسے پڑے ہیں، لیکن وہ میرے بزنس کے ہیں، جو میں روزمرہ کا بزنس کر رہا ہوں، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ میرے پاس وہ پیسے پڑے ہیں جو قرض لیا ہوا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب۔ یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ مولوی نہیں بتائیں گے آپ کو، میں سچی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی گہرائی سے، بڑی ریسرچ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معاملات۔ تیسری ایکسیپشن اس میں یہ ہے 80,000 روپیہ وہ ہو جو آپ ہر چیز سے ہٹ کے آپ کے پاس جمع پونجی پڑی ہو کہ یار پھر کبھی کام آ جائیں گے۔ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ میں جہاں تک بات کر، پھر کبھی کام آ جائیں گے، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے، الگ پڑے ہوئے ہیں، اضافی پڑے ہوئے ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔
اب میں ڈیلی 1 لاکھ روپے کا بزنس کرتا ہوں، میرے پاس اگر وہی لاکھ روپیہ پڑا ہے، میں کام تو نہیں کر رہا نا عید کے دنوں میں، وہی لاکھ پڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ اب جو آپ کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، آپ نے پلاٹ لیا، پلاٹ آپ نے رکھا ہوا ہے اپنی رہائش کے لیے کہ کل کو بچے جوان ہوں گے، یہاں پہ میں مکان بناؤں گا بچوں کے لیے، تو اس مکان پر بھی قربانی بولیے نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ وہ سیل کرنے کے لیے رکھ، پھر بھی قربانی نہیں ہے۔ آپ کے پاس جمع پونجی پڑی ہوئی ہے، الگ پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ اس میں ایک اور ایکسیپشن سن لیں، وہ یہ ہے مثلا میری وائف ہے، میری بیگم ہے، یا میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی ڈاکٹر سے میں نے ٹائم لیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا جی عید کے چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن تمہاری وائف کا آپریٹ ہے، کسی کو پریگننسی ہو گئی ہے، اس کو ڈاکٹر نے ٹائم دیا بھئی عید کے چوتھے دن 5ویں دن آپریٹ ہے، اس کے پاس پیسے تو پڑے ہیں، اضافی پڑے ہیں، 80,000 یا اس سے زائد اماؤنٹ اضافی پڑی ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا کہ عید کے 5ویں دن 6ٹھے دن میں نے اپنی بیوی کا، اپنے بچے کا، اپنی بیٹی کا میں نے آپریٹ کروانا، تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی واجب۔ اسلام آسانی پیدا کرتا، اسلام زبردستی نہیں کرتا۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نیٹ پہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو، میں ہر ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ ایک اور ایکسیپشن سن لیں، فار ایگزامپل میں نے پیسے رکھے تھے 80,000 یا اس سے زائد پیسے، میرے پاس اماؤنٹ الگ اضافی پڑی ہوئی ہے، مجھے پتا میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میرا بیٹا کالج میں پڑھتا ہے، اس کی میں نے فی جو ہے وہ پے کرنی ہے۔ اب فی آ رہی ہے 15 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد وہ ووچر آ جانا، میں نے اس کی فیس پے کرنی ہے۔ اب مجھے یہ بھی پتا ہے وہ 1,00,000 روپیہ یا 50,000 روپے وہ جو میں نے فیس ادا کرنی ہے، اگر یہ جو جمع پونجی ہے اس میں سے میں نے فیس ادا نہ کی، میں قربانی کر لی، میں نے وہ فیس میں نے ادا نہ کی، تو بعد میں پیسے نہیں ہوں گے، میرے بیٹے کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا، پڑھائی اس کی رک جائے گی، تو اس صورت میں بھی شریعت اس پر سختی نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے کہ وہ پہلے ہے، قربانی واجب بولیے نہیں ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا آپ؟ یعنی شریعت نے ایکسیپشنز رکھی ہیں کچھ، اور اس کے ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے جناب میرے پاس 80,000 یا اس سے زائد اماؤنٹ پڑی ہے، تو میں اس لیے قربانی نہیں کر رہا کہ کل کو کسی موقع پہ ہو سکتا ہے میں بیمار ہو جاؤں، تو میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے میں علاج کروا لوں، نہیں، جب تک بیماری کا تعین نہ ہو جائے، جب تک بیماری کا پک نہ ہو جائے، ڈاکٹر نے ٹائم نہ دیا ہو بھائی اس کا آپریٹ ہوگا، اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر سے لی ہوئی ہے، جب تک بیماری کا تعین نہیں ہوگا تب تک آپ ان پیسوں کو خرچ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی میری باتوں کو؟ بولیے ہاں۔ تو لہذا اگر یہ کہنا کہ کل کو ہو سکتا ہے میں بیمار، شرطیہ جملہ کہہ دیا ہو سکتا ہے میں بیمار ہو جاؤں تو میں پیسے ادھر لگا لوں گا، تو شریعت کہتی ہے کہ اب نہیں، اگر اس نے بیماری دینی ہے تو وہی رب شفا دینے والا ہے، تب وہی رب جو ہے نا وہ وسیلہ بنا دے گا کسی کو، وہی رب آسانیاں پیدا کرے گا، تو اس صورت میں قربانی پھر واجب ہوگی، اس صورت میں پیسے رکھنا جائز بولیے نہیں ہے۔ اب یہ تو تھی 6 شرائط کہ جن کے پائے جانے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض بندے عید کی نماز نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں، اٹھے اندازے کے ساتھ ہی ٹھیک ہے جی نماز ہو گئی ہوگی مسجد میں تو ہم قربانی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسا، یا قصائی بار انہوں نے برڈن ڈالا ہوتا ہے جی ہم نے آگے بھی جانا ہے جلدی سے قربانی کروا لیں، مسٹیک انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، پاسبل ہے۔ شہر اور دیہات میں فرق ہوتا ہے، شہر اور دیہات میں، جیسے ہم فیصل آباد میں رہیں یہی شہر ہے، اس سے باہر چلے جائیں قصبات میں جو ملحقہ ہیں وہ قصبات ہیں، وہ گاؤں ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ شہر کے اندر جو قربانی کا وقت ہے، فار ایگزامپل ہمارے محلے میں 4 مساجد ہیں، ایک مسجد نے ٹائم رکھا ہے 5:30 کا، ایک نے رکھا ہے 6:30 کا، ایک نے رکھا ہے 7:30 کا، ایک نے رکھا ہے 8:30 کا، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جب تک مرکز میں جماعت نہ ہو جائے، جیسے یہ مرکز ہے، جب تک مرکز میں جماعت نہ ہو جائے تو ہم قربانی نہیں کریں گے، ضروری نہیں ہے۔ جب ہی محلے میں پہلی مسجد میں جب نماز عید ادا ہو جائے آپ اس کے فوری بعد قربانی بولیے کر سکتے ہیں۔ لیکن دیہات کے لیے الگ حکم ہے، دیہات کے لیے شریعت کہتی ہے ایسا نہیں ہے، دیہات میں صبح صادق سے ہی ٹائم شروع ہو جاتا، لیکن مستحب یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ سورج نکلنے کے اگر بعد وہ قربانی کریں تو یہ زیادہ افضل ہے۔
اب اس میں مزید ڈیٹیل بھی ہے، تفصیل ہے، لیکن میں تفصیل میں مزید نہیں جانا چاہتا۔ اب اس کے علاوہ شریعت کہتی ہے کہ قربانی کرنے کے لیے جو عید کا پہلا دن ہے نا، جس دن ہم نماز عید ادا کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ۔ دوسرا دن پہلے دن کی مناسبت سے، پہلے دن کے اگر ساتھ اس کو کمپیریزن اس کا کیا جائے تو پہلے دن کی جو افضلیت ہے وہ دوسرے دن کی افضلیت نہیں ہے، تو جو دوسرے دن کی افضلیت ہے وہ تیسرے دن کی افضلیت نہیں ہے۔ بعض ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہی کوئی نہیں ہوتی، جان بوجھ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں یار کل قربانی کر لیں گے، کوئی بات نہیں یار پرسوں کر لیں گے۔ کسائی کا رینج بھی ہے، ٹائم لیا ہوا ہے، کسائی بھی آپ کو مل رہا ہے، ٹائم بھی ہے، مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، کوئی بار نہیں ہے سینٹر میں، تو اس کے باوجود ہم کہیں کہ کل کو کریں گے، پرسوں کو کریں گے، تو یہ افضلیت کا انکار ہے۔ آپ افضلیت سے نیچے آ رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہ لے لیجئے گا کہ قربانی نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ بھی نہ لے لیجئے گا کہ جناب قربانی مکروہ ہو گئی یا قربانی جائز ہی نہیں ہوئی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹائم رکھا ہے شریعت نے کہ تیسرے دن آپ مغرب تک قربانی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پہلے دن کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، اس کے بعد دوسرا دن ہے، اس کے بعد تیسرا دن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے۔ یہ صحیح مسلم سے پیش کر رہا ہوں۔ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ کتنے قسم کے؟ 8 قسم کے۔ بکری، بھیڑ، اب بھیڑ میں دمبا بھی آ جائے گا، گائے میں یہ جسے ہم پنجابی میں ویڑا کہتے ہیں، کٹا بھی آ جائے گا، اس کے علاوہ پھر اونٹ ہے۔ بیسیکلی 4 ہیں، بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ، 4 ہو گئے۔ اب ان کے نر اور مادہ اگر ہم جمع کریں تو کتنے ہو گئے؟ 8۔ اب 8 جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہرن ہے، ہرن وہ ویسے تو حلال ہے، اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے لیے جانور کا پالتو ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایسے جانوروں کی قربانی جو گھر میں ہم پال سکتے ہیں۔ ہرن تو گھر میں نہیں پالتے نا، بولیے ہاں۔ اب آتے ہیں جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155، امام مسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ کی جو عمر ہے وہ کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 5 سال۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ گائے کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 2 سال۔ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 1 سال۔ اب اس میں امام مسلم لکھتے ہیں کہ دمبا یا بھیڑ، جسے ہم پنجابی میں چھترا کہتے ہیں، اگر یہ دکھنے میں، دکھائی دینے میں اتنا فربا اور موٹا اور صحت مند لگے کہ وہ ہے 6 مہینے کا لیکن لگتا سال کا ہے، لگتا ایسے ہے جیسے سال کا ہو گیا، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ 6 مہینے سے پھر کم نہ ہو، 6 مہینے سے زیادہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب ایک انتہائی آگے اہم مسئلہ ایک اور آ رہا ہے۔ میں نے اپنا مکان بنانا ہو نا تو میں بڑے اچھے مستری کا انتخاب کروں گا، ایسے ہی ہے؟ بولیے ایسے ہی ہے نا بھائی، کوئی ذاتی کام کروانا ہو اچھے بندے کا انتخاب کر۔ تو جب آپ قربانی کے لیے کسائی کا ارینج کرتے ہیں تو پھر کوشش کیا کریں کہ وہ کسائی، اس کسائی کا آپ انتخاب کریں جو سارا سال کام ہی یہ کرتا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا، کسٹم یہ ہے کہ کچھ بندے صرف عید کے موقع پر کسائی بن جاتے ہیں، اور ہم صرف وہ 20,000 مانگ رہا ہے جو ریگولر کرتا ہے، اور جو ٹپیکل ہے جو صرف عید کے موقع پر کسائی بنا ہے اس کو ہم 10,000 میں بھی اس کو ہم ہائر کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ آ کے قربانی کر لیں، لیکن اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ جانور کو جو تکلیف دیتا ہے نا تو وہ سارا ملبہ تم پر آ جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ شریعت کہتی ہے کہ 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کی۔ کتنی؟ 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کاٹنا ضروری ہے۔ پہلی رگ جس کو بولتے ہیں حلقوم، عربک میں اس کا نام حلقوم ہے، جس کو سانس کی نالی کہتے ہیں، جس کو نرخرو بھی کہتے ہیں، سانس کی نالی کو بولتے ہیں حلقوم۔ دوسری رگ، دوسری وین جو ہے اسے کہتے ہیں مری، یعنی کھانے پینے کی نالی۔ سانس کی الگ ہے حلقوم، کھانے پینے کی مری الگ ہے۔ اس کے علاوہ 2 رگیں اور ہوتی ہیں ود جین، یہ ہوتی ہے حلقوم اور مری کے دائیں بائیں، جنہیں ہم شاہ رگ بولتے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟
4 شریعت کہتی ہے، فتاوی شامیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 294، شریعت کہتی ہے کہ ان 4 کا کٹ جانا یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر 4 نہ کٹ سکیں تو 3 کا کاٹنا یہ ضروری ہے، 3 سے کم کٹیں گی تو آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ مجھے بات یاد ہے، بس نام نہیں لوں گا میں، ہمارے ہاں ایسا ہوا تھا، اجتماعی قربانی ہوئی، ہم نے کیا کیا، ہم نے قصائی کو ارینج کیا، ہائر کیا اس کو، تو مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ یہ ریگولر کرتے ہیں قصائیوں کا کام۔ تو جب وہ قربانی کے لیے وہ تکبیر یوں پھیرنے لگا نا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یوٹیوب پہ یوں لیکچر نکال کے نا، تو دیکھ رہا تھا وہ کہ وہ کیسے چھری پھیرتے ہیں، تو وہ اس طرح وہ چھری پھیر رہا تھا۔ میں نے اس کو پھر منع کر دیا، میں نے ایک نئے بندے کو بلایا، پھر میں نے اس جانور کو تکبیر پھروائی۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ اگر کوئی تجربہ کار آدمی نہیں ہوگا، جانور کو وہ جس طرح تکبیر پھیرے گا، ایسا بھی تو پوسیبل ہے نا کہ سانس کی نالی کٹ جائے، خوراک کی نالی کٹ جائے، شاہ رگ نہ کٹے، وہ اس تکلیف میں چلا جائے، پوسیبل ہے کہ نہیں؟ اس کی شاہ رگیں نہ کٹیں، وہ اس تکلیف میں اس کی جان نکل جائے، کیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ شریعت تو کہتی ہے کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جو روایتی ہیں، جو پورا سال قصائیوں کا کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو ہائر کریں، ان سے تکبیر پھروائیں۔ اب اس کے بعد ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، میں جلدی سے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ ایسے جانور کے جن کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، سب سے پہلا یہ ترمذی جلد نمبر 2 275 صفحہ نمبر سے میں بیان کر رہا ہوں، لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن اتنا ظاہر ہو کہ وہ جس جگہ پہ اس کو قربان کرنا ہے کہ وہاں تک چل کے بھی نہ جا سکتا ہو، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی جائز، جلدی جلدی بولتے جائیں، جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 اندھا یا ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، فتاوی الہندیہ سے بیان کر رہا ہوں، یعنی جس کا کانا اور ظاہر اتنا ظاہر ہو، کانا پن یا اندھا پن کہ ہمیں نظر آئے بھئی یہ جانور اندھا ہے، یہ جانور کانا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری عیاں ہو، باور ہو، نظر آتی ہو، جاتے ہیں نا منڈی میں ہمیں نظر آتا ہے یار یہ جانور بیمار ہے، لگ جاتا ہے نا، محسوس ہو جاتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسا دبلا مریل بوڑھا جانور کہ جس کی صرف ہڈیاں ہی نظر آتی ہوں، یعنی اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس کی صرف ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں، تو اس طرح کمزور جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسا جانور کہ جس کی پیدائشی طور پر دم ہی نہ ہو، وہ بھی عیب میں آ جاتا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ایسا جانور کہ جس کا پیدائشی طور پر ایک کان ہی نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اس کے بعد بھیڑ ہے، بکری ہے دودھ دینے والی، اس کے 2 تھن ہوتے ہیں دودھ دونے والے، اگر اس کا ایک تھن نہیں ہے یا بیماری کی وجہ سے سوکھ گیا تو یہ بھی عیب ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بھینس ہے، اس کے 4 تھن ہیں، اگر اس میں سے 2 خراب ہو گئے ہیں یا پیدائشی طور پر نہیں ہیں یا بیماری کی وجہ سے سوکھ گئے ہیں، تو لہذا ان کی بھی قربانی جائز بولیے نہیں ہے۔ اب سینگوں کا حکم یہ ہے جس کے 1 یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ جائیں، اگر تھوڑے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں نا سینگ تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، اگر جڑ سے اکھڑ جائے سینگ تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز بولیے نہیں ہے۔ ایسی گائے، بھینس یا بکری یا بکرا کہ جس کی زبان پوری یا تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز بولیے نہیں ہے۔ ایسا جانور کہ جس کا 1 پاؤں کٹ گیا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ خنثی جانور جیسے ہمارے انسانوں کے اندر ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے نا میری بات کو؟ ہاں، جو ٹیپیکل ورڈ بولا جاتا ہے میں وہ نہیں بولتا، ٹرانسجینڈر کہتا ہوں، تو ایسے ہی جانوروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہ حلال ہیں، کھائے جا سکتے ہیں، ان کا گوشت حلال ہے، لیکن وہ قربانی پہ نہیں لگتے، قربانی پہ نہیں لگتے۔ ہاں، خصی جانور جو ہے اس کی قربانی افضل ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد مکروہات قربانی، جانور کو لٹا دیا، لٹانے کے بعد اس کے سامنے چھری کو تیز کرنا یہ مکروہ عمل ہے، ثواب میں کمی آ جائے گی، تو لہذا جو صاحب عقل بندہ ہے، ذی شعور آدمی ہے، وہ کبھی بھی جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرے گا۔ آپ پہلے اپنے اوزار کو تیز کر کے رکھیں، پھر جانور کو لٹائیں۔ اس کے بعد
جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال نہ اتارے، ابھی اس کا جسم گرم ہے، ٹھیک ہے، تو شریعت کہتی ہے جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تو اس کا چمڑا نہ اتارے، اگر اتاریں گے تو مکروہ ہو جائے گا۔ اب مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قربانی نہیں ہوئی، ایسے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب میں کمی آ جائے گا۔ قربانی آپ کی تبھی ہو جاتی ہے جب اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا، اس سے پہلے ہی اللہ قربانی قبول کر لیتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قربانی کا جانور لیا، فتاوی الہندیہ والے کہتے ہیں کہ اس سے آپ کسی قسم کا انتفاع نہیں لے سکتے، کسی قسم کا فائدہ، استفادہ للغیر یا استفادہ من الغیر آپ اس سے نہیں لے سکتے۔ مثلا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بھیڑ لی، اس کے بال کاٹ دیے، شریعت کہتی ہے اس کے بال بھی نہیں کاٹنے۔ ہم نے اونٹ لیا، اس پر بچوں کو سواریاں کروا رہے ہوتے ہیں، تو شریعت نے منع کیا، وہ افضل جانور ہے، اس پر سواری بچوں کو کروانی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے بھینس لی ہے، بکری لی ہے، گائے لی ہے، اور آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں اس کی قربانی کروں گا، جس دن سے آپ نے نیت کی ہے اس دن سے آپ اس گائے بھینس کا دودھ نہیں پی سکتے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کا دودھ بھی آپ صدقہ کریں گے۔ ہاں اگر آپ اتنے غریب ہیں، اس کے باوجود آپ نے قربانی کی نیت کر لی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے کرنی ہے، لیکن آپ غریب ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کنڈیشن میں شریعت کہتی ہے کہ آپ وہ دودھ گھر میں رکھ سکتے ہیں، بچوں کو پلا سکتے ہیں، ادروائز آپ اگر صاحب استطاعت ہیں تو وہ سارے کا سارا دودھ آپ خیرات کریں گے۔ اب آتے ہیں آداب کی طرف، ذبح کرنے کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر لیں، آداب ہے، ایک اس کا حسن ہے۔ نمبر 2، جو قربانی کر رہا ہے نا، فار ایگزامپل میں اپنے نام کی قربانی کر رہا ہوں، تو کوشش کریں کہ جس کے نام کی قربانی ہے چھری بھی، ذبح بھی وہی کرے، تکبیر بھی وہی پھیرے۔ اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے کہ کوشش کریں بے نمازی سے تکبیر نہ پھروائیں۔ ہمارے ہاں قصائیوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں اگر محلے کے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، وہ اگر چھری چلانا جانتے ہیں نا تو کوشش کریں انہی سے چھری چلوائیں، ٹھیک ہے نا۔ جو نمازی ہے، گھر میں ہے، کوئی بڑا بزرگ ہے، داڑھی والا ہے، وہ چھری چلانا جانتا ہے، نمازی ہے، اس سے چھری چلائیں۔ اس کے بعد عورت اگر چاہے، فیمیل اگر چاہے تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے قربانی کر سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہماری فیمیلز میں اتنا جذبہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک چھپکلی اور ایک کاکروچ سے ڈر جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ، بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے جناب رات کو قربانی نہیں ہوتی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسے دن میں قربانی کر سکتے ہیں ایسے رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عید کے پہلے دن فجر سے نماز عید سے لے کر تیسرے دن مغرب تک درمیان میں راتیں جتنی آئیں گی 2 یا 3، تو ان راتوں میں بھی آپ قربانی کر، رات کے 1 بجے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے منع تو نہیں کیا۔ رات 12 بجے کر لیں، رات 2 بجے کر لیں، 3 بجے کر لیں، شریعت نے منع نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو افضلیت دن کے وقت ہے وہ رات کو افضلیت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جو سب سے اہم مسئلہ ہے، گوشت کی تقسیم کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ گوشت کو ہمارے ہاں جو رواج ہے، جو کسٹم ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کتنے؟ 3 حصوں میں۔ یہ توجہ سے سنیں، گھڑی کی طرف نہ دیکھیں، چونکہ سال کے بعد موقع آنا ہوتا ہے اور یہ مسائل ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، یہ بڑے ضروری ہیں۔ کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہم؟ 3 حصوں میں، ایک غرباء کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ اب یہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، سنت بھی نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہوتی ہے کہ کر لیں تو زیادہ ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مستحب عمل ہے، سنت نہیں ہے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا، اور ایسا کرنا چاہیے، یہ ایک اچھی عادت ہے، اچھی روایت ہے، اچھا کسٹم ہے۔ دور کے جانا، میں اپنے ابا جی کی مثال دے دیتا ہوں، ہمارے بزرگ ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جب قربانی کے 3 حصے کرتے ہیں نا وہ گوشت کے، وہ یہاں تک اس معاملے میں سخت ہیں کہ اگر انہوں نے سری اور پائے کو گھر رکھا ہے نا تو وہ اس کے جو برابر جو گوشت ہے وہ بھی نکال کے باقی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ بھی اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں غرباء کو، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں فقط 1 دن کی ہنڈیاں یا 2 دن کی ہنڈیاں بچتی ہے، ہم سارا سال گوشت کھاتے ہیں نا، بولے کھاتے ہیں نا، سارا سال کھاتے ہیں۔ تو غریب کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ترستے ہیں، سال کے بعد بڑی عید کا دن آئے گا گوشت کھائیں گے، اگر وہ لے جاتے ہیں، یہ نہ دیکھیں انہوں نے کتنا اکٹھا کر لیا،
وہ اس کو سکھا کے رکھ لیتے ہیں، وہ 2 مہینے کھائیں، 4 مہینے کھائیں، 5 مہینے کھائیں، تمہیں کیا؟ تمہیں تو اجر میرے اللہ نے دینا ہے نا، کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اب اس میں یہ بھی سوال ہے، چونکہ میں نے 2 دن پہلے اسٹیٹس لگایا تھا کہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے، تو اس میں مجھے کچھ کویشچن آئے، تو ان میں سے ایک یہ بھی سوال تھا کہ گوشت کو کب تک کھا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، 2 گھر ہیں، ایک گھر والے نے جلدی جلدی گوشت کھا لیا یا تقسیم کر دیا، دوسرے نے بچا کے رکھا فریزر میں، اس کو فریز کر لیا، محرم میں بھی کھاتا رہا. اب یہ ہمارے گلی محلوں کا دین الگ بن جاتا، الگ روایات ہم گھر میں بیٹھ کے اس کو دین کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیتے ہیں. وہ کہہ رہا اپنا ختم ہو گیا، اب اس کے متعلق لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لو جی دیکھو محرم کا چاند نکل آیا تو پھر بھی یہ ابھی تک گوشت کھا رہا ہے. ہوتا نا ایسے. تو لہٰذا اس میں مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، جب اسلام کا ابھی آغاز تھا، اسلام کا آغاز تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صرف اتنا گوشت رکھو کہ 1 دن کی ہنڈیاں بن سکے، باقی سارے کا سارا خیرات کر دو. اب یہ پہلے کی حدیث تھی. جب اسلام طاقتور ہو گیا، صحابہ امیر ہو گئے، کاروبار بزنس ان کا اپنا ہو گیا، جب اسلام طاقتور ہوا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب وہ پہلے والا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، جو دل کرے خیرات کر دو، جتنا بچا کے رکھ سکتے ہو رکھ سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی بولیے نہیں ہے. تو لہذا ایک دوسرے کو اس طرح مینے اور تانے نہیں دینے چاہیے. اب یہ سوال تھا کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک کرسچن ہے، ایک عیسائی ہے، وہ ہماری گلی میں صفائی کے لیے آتا ہے، ہمارا کوڑا کرکٹ اٹھاتا ہے، غلاظت کو اٹھاتا ہے، رکھ کے آتا ہے. دیکھیں یار وہ بھی تو ایک انسان ہے نا، مذہب کا الگ ہونا کوئی بات نہیں. شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے انسان سب سے افضل ہے. شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے جو صاحب کتاب ہیں، جو تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شادیاں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ اس کو گوشت دوں گا اور یہ اس کو پکائے گا اور گھر میں کھائے گا، بیوی بچوں کو کھلائے گا، اس کی قدر کرے گا، اس کی عصمت کو جانے گا، پہچانے گا، تو اس صورت میں آپ اس کو گوشت دیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس کی تذلیل کرے گا، گوشت کو پھینک دے گا، اگر غالب گمان ہے آپ کو، تو پھر اس صورت میں گوشت دینا بولیے نہیں چاہیے. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں جی میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس میں 2 سے 3 باتیں. نمبر 1، اگر تو میت نے کی تھی وصیت، اس کی ول تھی، اس کی وصیت تھی جناب میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے قربانی کرنی ہے، سن رہے ہیں نا، میرے مال میں سے وصیت کرنی ہے. اب وہ جتنی انہیریٹنس جاتا، جتنی وراثت چھوڑ کے جاتا ہے وہ، اب شریعت کہتی ہے اس کے مال کے 3 حصے میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی. یہ وراثت کا ایک الگ ٹاپک ہے، یہ پھر کسی دن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے مال کے جو بچا ہوا مال ہے 3 حصے سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی. اب ایک تو یہ ہے کہ میرے والدین نے وصیت نہیں کی تھی، میں اپنی طرف سے اپنی خوشی سے ان کے حصے کی قربانی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور کرنی بھی چاہیے بھائی. ساری زندگی میرے والدین نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا، خون پسینہ ایک کیا میرے لیے. اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو مجھے چاہیے میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنوں، مجھے چاہیے ان کے نام پہ میں صدقہ و خیرات کروں، مجھے چاہیے کہ ان کے نام پہ میں ایسا وسیلہ بنوں، میں غرباء کی مدد کروں. کسی کا گھر میں چولہا نہیں جل رہا میں اس کو راشن دوں. مجھے چاہیے کہ فلاں کی بیٹی یتیم بیٹھی ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں اس کو کپڑے لے کر دوں. مجھے چاہیے اپنے والدین کے نام پہ فلاں کی بچی بیٹھی ہے، نکاح کے لیے جہیز نہیں ہے، جو ہم نے اپنے اوپر ایسی لعنت اپنے اوپر ہم نے امپوز کر لی ہے، مجھے چاہیے اس کی مدد کروں، اس کے ہاتھ پیلے کرواؤں. مجھے چاہیے کہ مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے میں اس کو لگوا دوں. جیسے ہماری مسجد ہے قالین نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے یہاں پہ قالین بچھوا دے. ہمارے شیشے ٹوٹے ہیں ونڈوز کے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ کرے یہ کام. چاہیے ہر بندے کو اپنے والدین کے لیے وہ کیا کام کرے. اب 2 باتیں تھیں، ایک تو یہ تھی کہ اگر تو وصیت ہے، ایک وصیت ہے اور ایک اپنی خوشی سے کر رہا ہوں. اگر تو میں اپنی خوشی سے اپنے والدین کے نام کی قربانی کر رہا ہوں تو وہ جو گوشت ہوگا اس کی تقسیم کا بھی وہی حکم ہوگا جو آلریڈی قربانی کر رہے ہیں اس کا جو حکم ہے. یعنی 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، سارا خیرات کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، سارا گھر رکھنا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. ہاں اگر وصیت والی قربانی تھی، اس کا گوشت ہے، تو وہ آپ نہیں رکھ سکتے، وہ آپ سارے کا سارا خیرات کریں گے، وہ گھر میں رکھ سکتے، وہ وصیت کا تھا. اب اس کے علاوہ
کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ ویسے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پیدائش سے 7ویں دن اس کے بال منڈوانا اور بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنا اور اس کا عقیقہ کرنا، جانور ذبح کرنا، لوگوں کو کھلانا 7ویں دن سنت ہے۔ اگر آپ 7ویں دن نہیں کر سکتے تو پھر ساری زندگی میں شریعت کہتی ہے جب دل کرے، جب وسعت ہو، جب استطاعت ہو آپ کر سکتے، آپ کر سکتے۔ اب اس میں ایک لمبی بحث ہے، اس کو میں نہیں چھیڑ رہا، بس اتنا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قربانی کے جانور میں فار ایگزامپل 5 حصے ہم نے ڈالے، 5 بندوں پہ قربانی واجب تھی، اس میں حصے تھے 7، ٹھیک ہے۔ اب میرا بیٹا تھا، پیدا ہوا تھا، میں نے اس کا عقیقہ کرنا تھا، میں نہیں کر سکا، لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، پیسے نہیں تھے۔ جب قربانی کرنے لگا 5 قربانیاں تھیں ہم بھائیوں کی، 2 اوپر اضافی تھے۔ اب مجھے شریعت نے یہ اجازت دی ہے، میں اگر چاہوں، چونکہ بیٹے کے 2 ہوتے ہیں، بیٹی کا 1 ہوتا ہے عقیقے میں چاہوں تو وہ جو 2 حصے ہیں وہ میں اپنے بیٹے کے نام کے عقیقے بھی بولیے کر سکتا ہوں۔ اب اس کے اوپر اگر کسی نے بحث کرنی ہو، کسی نے ایویڈنس پوچھنی ہو، کسی کو آرگیومنٹ کرنے ہو تو وہ میرے جمعے کے بعد بھی میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ آخری جو بات ہے، 2 باتیں رہ گئی ہیں۔ جانور ذبح ہو گیا، اس کے پاؤں میں جھانجھڑے ڈالتے ہیں ہم خوبصورتی کے لیے، اس کے گلے میں سنگل ڈالتے ہیں، رسی ڈالتے ہیں، یا جو ہار وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کا یہ حکم ہے، شریعت کہتی ہے کہ یا تو اس کو خیرات کر دو، صدقہ کر دو، اگر صدقے کے قابل نہیں، صدقہ نہیں ہوتا تو پھر اسے بیچ دو۔ وہ لوہے کے باؤ اگر بکتا ہے یا جیسے بھی بکتا ہے، اسے بیچ کر اس کے پیسے خیرات کر دو۔ وہ گھر میں رکھنا یا اسے اپنے استعمال میں لانا یہ جائز؟ ہاں، اگر آپ اسے استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ریٹ لگوا لیں، جو اس کے پیسے ہیں وہ پیسے خیرات کر لیں، اسے گھر میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آخری بات، حلال جانور کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، جو کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون، وہ ہم نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ نر اور مادہ کی جو شرمگاہیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، مثانہ حرام ہے۔ جانور کے گوشت میں جتنے غدود ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہے، پتا بھی حرام ہے۔ آخر میں جو چیز بچی ہے وہ ہے خصیے، خصیتین، سمجھتے ہیں نا؟ ہمارے ہاں بازاروں میں ٹکا ٹک بڑے جناب شوق سے لوگ پکا بھی رہے ہوتے ہیں اور ہماری قوم بڑے شوق سے کھا بھی رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بولیے، میری بات توجہ سے سنیے۔ ایک ہوتا ہے مکروہ، مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی، دونوں کا کسی حد تک حکم مانا جا سکتا ہے۔ فتاوی شامیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311 کا حوالہ دے رہا ہوں۔ خصیے جو ہیں، خصیتین، یہ مکروہ نہیں ہیں بابا، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے۔ کیسے ضمیر ہمارا مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اسے کھا لیں؟ تو لہذا اسے کھانا، ہاں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے اور اس کا علاج ہی یہ ہے کہ وہ یہ کھائے گا تو اسے شفا ہو گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا، طبیب نے کہہ دیا بھئی یہ کھائیں گے تو آپ کا علاج، ادروائز آپ کا علاج نہیں ہے، تو پھر کھائیں۔ اس صورت میں تو شریعت نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ مر رہے ہیں، آپ کے پاس صرف خنزیر کا گوشت پڑا، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ بچ سکتے ہیں صرف اس شرط میں کہ آپ اس کا گوشت کھا لیں، تو شریعت کہتی ہے پھر بھی آپ اپنی جان بچائیں، کھا لیں۔ شریعت اتنی سخت نہیں ہے آپ کے اوپر جتنی ان مولویوں نے بنا دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ گلی محلوں میں اس کے لیے میں بات کیا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کو سنتے ہیں، کسی کو پرکھتے ہیں، تو اس کا یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں سے شروع ہو جائیں، وہ چنانچہ تک چلے جائیں، جتنے ممبر ہیں نا، ممبروں سے ذرا مولویوں کو اتاریں، آپ ذرا ان کی ڈگریاں چیک کریں، آپ کو پتہ چلے۔ یہ پاکستان کی جو HEC ہے نا، یہ ریکگنائز کرتی ہے کم از کم 8 سال کی ڈگری ہو عالم دین کی، تنظیم المدارس سے ہو، وفاق المدارس سے ہو، کم از کم 8 سال کی ڈگری ہو تو پھر بندہ عالم کنسیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ غلط مسئلے لوگوں کو بتانے، یہ تب غلط مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ممبروں کے اوپر عالم دین نہیں بیٹھا ہوتا، جب بگوڑے بیٹھے ہوتے ہیں، جو 2 سال پڑھ کے بھاگ گیا، 3 سال پڑھ کے بھاگ گیا، 4 سال پڑھ کے بھاگ گیا۔ مجھے یاد ہے جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تھے 248 بچے تھے، جب عالم دین بن کر نکلے ہیں تو 7 بچے تھے، اتنا مشکل سلیبس ہوتا ہے۔ اور ہمارا کسٹم یہ ہے کہ ہم نے مسجد میں کسی مولوی صاحب کو رکھنا ہو نا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں،
یہ فیکٹری کے مالکان بھی بیٹھے ہیں، آپ نے فیکٹری میں اگر کسی کو ملازم رکھنا ہو نا تو آپ اس کے سارے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں، ایک بھی کم ہو تو آپ اسے ملازم نہیں رکھتے۔ جو سب سے بڑی جگہ ہے ممبر رسول اور مصلی رسول، کہ آج تک ہم نے کسی کی ڈگری دیکھی ہے؟ ہم نے امام مسجد رکھنا ہو یا خطیب مسجد رکھنا ہو تو ہمارا کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تنخواہ کم کتنی لے گا۔ بات سچی ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہی ریکوائرمنٹ ہم رکھتے ہیں نا۔ تو جب ممبر کے اوپر آپ ممبروں سے اتار لیں، آپ کو 89% لوگ عالم دین نہیں ملیں گے ممبروں کے اوپر۔ جب علماء ممبروں پر نہیں ہوں گے تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کو غلط مسئلے بتائیں گے۔ اور ہماری قوم اتنی سادہ اور سیدھی سادی ہے کہ ہم نے جو بات سنی ہے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کیا وہ جو ریفرنس دے رہا ہے کیا وہ واقعی وہ ٹیلی کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس بک کے ساتھ، ہم نہیں دیکھتے۔ ہم جو سنتے ہیں وہی جا کے بیان کر دیتے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عید الاضحیٰ کے دن جہاں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں گوشت تقسیم کریں گے، وہاں غریبوں کو بھولنا، بولیے